بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، چند روز قبل اس پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر، اس کے حدود میں جو معزز اراکین ایوان کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے ایوان کے کولیگز کے حوالے سے جو اقدام کیا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں جو ہم تقریریں کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ صرف اپوزیشن ارکان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بذات خود پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر رکن اسمبلی کے ساتھ ایوان کا تقدس وابستہ ہوتا ہے، اور جب اس کی عزت، اس کی آبرو کو بریچ کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ باقاعدہ اس پر ایک کمیٹی بناتی ہے، اس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے جناب اسپیکر کہ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا، احتجاج کے طور پر، کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔ جناب والا، فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں ہم ابھی تک اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے جب ایک رکن اسمبلی اپنی ذات اور اپنی ذات کی دفاع تک محدود کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت پبلک کے لیے بھی دینا چاہیے۔ میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کے حوالے سے بات کی تھی۔ شاید جناب اسپیکر آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں ہو پا رہا ابھی تک۔ جن علاقوں میں ذرا امن ہے، کچھ سکون ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ جو صورتحال آج خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، ہمیں اس وطن کی سلامتی، اس کی وحدت اور اس کی یکجہتی عزیز ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور اگر کوئی ہمارے گھر کو اجاڑتا ہے تو ضرور ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ جس وقت میں اس سے قبل یہاں گفتگو کر رہا تھا، 1 ہفتہ پہلے، آج وہاں کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ پولیس کے بارے میں نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ تھانوں میں محدود ہو جاتے ہیں، انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے، ساری رات صبح تک مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہے، سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں،
دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، دیہاتوں کی مسجدیں ان کے قبضے میں ہیں، لوگوں کے بیٹھکیں ان کے قبضے میں ہیں، اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ پھر ریاست کی رٹ کہاں ہے، فوج کہاں ہے، ریاست کی دفاع کی قوت کدھر ہے؟ کیا اس کا فرض صرف اس اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دعویٰ بول دیں اور کہیں کہ ہم ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج وہاں پر پولیس نے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لکی مروت سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے اور اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھ رہا ہے، صورتحال وہاں بھی پھیل رہی ہے، باجوڑ میں بھی چلا گیا ہے، بنو میں بھی چلا گیا ہے، اور مختلف اضلاع میں اگر پولیس نے دھرنا دے دیا، بائیکاٹ کر دیا، اپنے فرض کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کے تو سنی جائے۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں، ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں، اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ۔ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی۔ اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو۔ آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول ہوتا ہے، ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں
اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا، ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو۔ آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں۔ باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے۔ آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں۔ کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو۔ کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر، میں تجویز کروں گا، حکومت کے سامنے تجویز کروں گا، کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں، اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں، فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں، اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ان معیارات کو یکساں کیا جائے۔ کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے۔ اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے۔ اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہمارے وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے۔ میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں، اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا۔ اپنے روش پر تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا، اور اس پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے۔ یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں۔ یہاں پر فوج بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں، لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں۔ آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے۔ آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں، ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں، آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں،
آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے، تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں۔ جی اصلاح کے لیے تو بالکل کر سکتے ہیں، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا، سر آنکھوں پر عدالت فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ، جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ، چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن ان کے لیے نظام کو تو ٹھیک کریں جی تاکہ وہ جبر تو نہ کریں، آئین سے تجاوز تو نہ کریں، اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں، پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں۔ ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ کسٹوڈین ہیں، آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے، اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں، لاجز بھی آپ کے انڈر ہیں، وہاں پر بھی پولیس کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہیں۔ وہ بھی مولانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہوا تھا اس کے بعد سب نے مل کے ڈلوایا تھا کہ لاجز بھی پارلیمنٹ کا حصہ گنا جائے گا، تو وہاں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن صرف سینیئرٹی بھی تو کافی نہیں ہوتی، ذرا ریکارڈ دیکھا جائے، اہلیت کتنی ہے اس کی، ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی۔ فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اصلاحات کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے میں تو یہ سوچتا ہوں اور میری تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس کے لیے جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو، اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پیدل لائے جائیں، 3 کے لائے جائیں یا 5 کے لائے جائیں، لیکن اصلاح کی طرف تو جائیں۔ ممکن ہے میری رائے غلط ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی حتمی بات ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو پر اعتماد کیا جائے، اس کی کمیٹی بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، سوچے اس بات پر کہ ہم نے عدلیہ کے اندر اصلاحات کیسے لانی ہے، اور ایوان میں پیش کیے جائیں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ میری جماعت اس کے لیے سنجیدہ ہے، اور شاید ہم اپنے وکلاء کے مشورے کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تجاویز ایوان میں لائیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ ہم اس ملک کے اداروں کی اصلاحات کی طرف جائیں، اور اداروں کو اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے راستے ہم بند کر دیں، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو۔ اگر پارلیمنٹ، آپ بھی ابھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے یہ تنقید نہیں کرنی، اگر میں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنے حدود کا احترام کرتا ہوں تو فوج کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا، اور ججز کو بھی اپنے حدود کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ اصول ہونا چاہیے۔ تو ان کی تقرری کے لیے بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے، عدالتی اصلاحات ہونے چاہیے، آئینی امور پر کون غور کرے گا، عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا، 60,000 پینڈنگ کیسز جو ہے وہ کس طرح طے ہوں گے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں ان کی اصلاحات کی طرف بڑھنا ہوگا۔ میں اس وقت حکومت کو خاص طور پر اور ٹریجری پہ بیٹھے ہوئے معزز اراکین کو خاص طور پر اس طرح متوجہ کروں گا کہ سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، آپ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے، اپوزیشن کو اعتماد ملیں، ہمیں اعتماد ملیں، ورنہ پھر ہم خود اصلاحات کی تجاویز اپوزیشن دوستوں کے مشوروں کے ساتھ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا صاحب کل ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں سب ہماری جو جماعتیں ہیں یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں اس کے ممبران ہیں، اور اس کی اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ کا ریپرزنٹیٹیو بھی اگر یہ تجویز وہاں بھی آپ رکھوا دیں تو میرا خیال ہے یہ بڑا موضوع ہوگا۔ اس میں سب بھی جماعتیں، حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے، تو اس میں جی مولانا صاحب کا مائک کھولیں۔ بالکل، اس سے ایک پارلیمانی کمیٹی جو آپ نے بنائی ہے، جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، دوست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سب کافی ہے، تو ہمیں اس پہ اعتماد ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے تجویز عرض کی ہے کہ فیصلے جو ہیں، جس طرح 18ویں ترمیم میں ہم نے فیصلہ کیا تھا، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے سے ایک پارلیمانی کمیٹی اس حوالے سے بنی تھی، میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل کونسل کو بھی اس میں شریک ہو جانا چاہیے،
پارلیمنٹ کو بھی شریک ہو جانا چاہیے. اور پھر جو 19ویں ترمیم آئی اس میں پارلیمنٹ کو بلیک میل کیا گیا. ایک جج صاحب نے اپنے لیے بلیک میل کیا اس پارلیمنٹ کو. اس 19ویں ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے, 18ویں ترمیم کو دوبارہ بحال کر دینا چاہیے. صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ وہ میٹنگ اگر جوائن کر لیں تو وہاں تجویز بھی دے سکتے ہیں. 5 نمبر کمیٹی روم میں نور عالم صاحب, میں بالکل جانے کو تیار ہوں. نور عالم صاحب لے میں نے جائیے, بات 5 کی ہے نمبر میں وہ میٹنگ ہو تو اس رہی ہے. کو آگے بڑھانے کے لیے بھی میری خدمات حاضر ہیں. آپ کو آپ جس طرح بہت حکم کریں گے. مہربانی, شکریہ جی. آپ میرے اسپیکر ہیں, آپ کے آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ سب ہمارے لیے, اور آپ تو خاص طور سے آپ سے مہربانی. ایک مختلف رشتہ ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. میں تھک گیا ہوں, میں جانا چاہ رہا ہوں.